الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی عظیم سعادت کا موقع ہے کہ آج نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر اور عالم اسلام کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامع اشرفیہ کے اس مبارک اجتماع میں اللہ تبارک و تعالی نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی، جس میں اس مبارک درسگاہ سے پچھلے 60 سال کے دوران درس کی تکمیل کرنے والے علماء کرام کی دستار بندی کا ارادہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک اجتماع کو اس جامعہ کے لیے اور تمام دینی مدارس کے لیے اور پورے ملک و ملت کے لیے مبارک فرمائے. اللہ جل جلالہ اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی ادارے کو منتخب فرما لیتے ہیں، اور اس انتخاب کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کسی شخصیت سے، کسی ادارے سے اتنا بڑا کام لے لیتے ہیں جو صدیوں کے کام پر محیط ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے منتخب فرما لے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے یہ نظر آتا ہے کہ اس مبارک درسگاہ کو جس میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا فیض جاری کرنے کے لیے منتخب فرمایا. اور میرے لیے اس درسگاہ میں حاضری اس لحاظ سے بھی بڑی قابل مسرت ہے کہ اس درسگاہ میں
ماضی قریب کی ایسی جگمگاتی ہوئی شخصیتیں پڑھتی اور پڑھاتی رہی ہیں جن کا آج ہم نام لے کر بھی فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہ میرے لیے ایک اور سعادت ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی اس مبارک دینی درسگاہ سے کچھ عرصے کے لیے استفادے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور میں بھی اس درسگاہ کا تھوڑے عرصے کے لیے صحیح لیکن طالب علم رہا ہوں. یہ تقریباً سن 1955 کی بات ہے کہ مجھے تقریباً 2 مہینے کے لیے کراچی سے لاہور اپنے والدین کے ساتھ آنا پڑا، اور 2 مہینے میرا یہاں قیام رہا. اس زمانے میں شعر جامی اور مقامات حریری اور شعر تہذیب وغیرہ کتابیں دارالعلوم کراچی میں پڑھا کرتا تھا. 2 مہینے جب یہاں قیام کا موقع ملا تو یہیں اسی جامعہ کے نیلا گنبد والے ادارے میں داخل ہو کر 2 مہینے یہاں پر الحمدللہ یہاں کے اساتذہ کرام کے سامنے زانو تلمذ کرنے کا شرف اللہ تعالی نے عطا فرمایا. اور یہ بھی سعادت میرے لیے ناقابل فراموش کہ جس جماعت میں مجھے شرکت کا موقع ملا اس میں میرے بہت ہی عزیز بھائی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب اور ان کے بڑے بھائی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مولانا عبد الرحیم صاحب، یہ دونوں بھی ہمارے ہم سبق تھے، اور ان کی ہم سبقی کا بھی مجھے اللہ نے شرف عطا فرمایا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ خاص ہی کرم ہوا کہ اسی 2 مہینے کے دوران ہمارے شعر جامی اور شعر تہذیب کے استاد چھٹی پر چلے گئے اور ہمارا وہ گھنٹہ خالی ہو گیا. تو ہم لوگ حضرت بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ حضرت ہمارے یہ 2 گھنٹے خالی ہو گئے ہیں، ان کا کوئی انتظام فرما دیجیے. تو حضرت کی شفقت دیکھیے کہ اس زمانے میں حضرت پاؤں سے معذور بھی تھے اور ذوف اور علالت کا بھی سلسلہ تھا اور دور حدیث کا بھی سبق نہیں پڑھاتے تھے کہ جا کے شعر جامی اور شعر تہذیب. لیکن حضرت نے فرمایا کچھ گھبرانے کی بات نہیں، میں تمہیں پڑھاؤں گا. چنانچہ شعر جامی اور شعر تہذیب کا جو حصہ استاد چھوڑ کر گئے تھے، حضرت والا نے اپنی خاصی شفقت کے ساتھ ہماری اس جماعت کو پڑھانا شروع کیا. اور شعر جامی اور شعر تہذیب جو شاید کسی نے بھی حضرت مفتی صاحب سے اس جامعہ میں نہ پڑھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سے وہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. تو اس طرح اس جامعے کی طالب علمی کا شرف کسی نہ کسی درجے میں مجھے بھی حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے اور دنیا کی آخری حدود تک اس کے فیض پھیلائے. میں در حقیقت آج اس عظیم اجتماع میں محض شرکت کی سعادت کے لیے حاضر ہوا تھا. نیت یہ تھی کہ اتنے بڑے اجتماع میں جہاں اطراف و اکناف سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہاں چند لمحات کی شرکت بھی ایک عظیم سعادت ہے. لیکن مجھ سے فرمایا گیا کہ کچھ گزارشات بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. الحمدللہ اسی نشست میں
ملک کے مایہ ناز علماء کرام اور مشائخ تشریف فرما ہیں اور ان کے کلمات بھی آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، لہذا میں بہت زیادہ دیر تک ان کے اور آپ کے درمیان حائل رہنا نہیں چاہتا، لیکن صرف ایک بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے، جیسا کہ مجھ سے پہلے ابھی قاری منصور صاحب فرما رہے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دارالعلوم دیوبند کو ایک ایسا سرچشمہ بنایا کہ وہاں سے نکلنے والی نہریں، وہاں سے نکلنے والا فیض چار ڈانگے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ میں بھی دنیا کے مختلف خطوں میں جاتا رہتا ہوں اور اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا کا اکثر حصہ اللہ نے دکھایا ہے، لیکن کوئی چپا دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں میں گیا اور وہاں دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی فیض بالواسطہ یا بلا واسطہ آنکھوں سے نظر نہ آیا۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیض پھیلایا ہوا ہے، اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرما لیتے ہیں اپنے دین کا کلمہ پھیلانے کے لیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ عالم اسلام میں درسگاہیں تو بے شمار ہیں، جامع ازہر ساری دنیا میں مشہور ہے، جامع زیتونہ تیونس کی جامع زیتونہ پورے عالم اسلام میں اس کے علم اور تحقیق کے گن گائے جاتے ہیں، لیکن اگر خدمات کے لحاظ سے اور فائدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دارالعلوم دیوبند سے جتنا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر پہنچایا، وہ نہ جامع ازہر سے اس درجے کا فیض نظر آتا ہے، نہ جامع زیتونہ سے اس درجے کا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نے دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء اور محققین کو دیکھا ہے، ایسے تحقیق کے شناور دیکھے ہیں جن کی تصانیف کو آپ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں، جن کی تقریریں آپ سنیں تو وہ آتش نوائی اور شعلہ بیانی میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن جو البیلا لفظ، یہی لفظ والد صاحب استعمال فرمایا کرتے تھے کہ جو البیلا رنگ اپنے بزرگوں کا دیکھا وہ ساری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تولائے مردان ای پاک بوم برنگیختم خاطرت شام روم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے ان البیلی اداؤں کے ان علماء کی زیارت کرائی، اس کے بعد سے بڑے بڑے محققین آنکھوں میں جچتے نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا؟ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ علم و تحقیق کا آفتاب و مہتاب، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں تھا، اپنے آپ کو تواضع میں، اخلاص میں اپنے آپ کو بٹایا ہوا تھا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کی نشانی یہ بتائی ہے کہ اگر دلوں میں خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، تب تو وہ علم ہے، اور اگر خدا نہ کرے خشیت نہیں تو وہ علم نہیں، علم کا دھوکہ ہے۔ خشیت اللہ را نشان علم داں، آیت یخشی اللہ در قرآن بخان۔ تو یہ خشیت، یہ جو ان بزرگوں کے اندر دیکھی، ان کی ادا ادا میں جس کا مشاہدہ ہوا، وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ نکالی گئی تھی فارسی میں، اور وہ تاریخ دارالعلوم دیوبند کے اوپر ایک
جگہ پر کندہ بھی تھی، وہ یہ تھی کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیں، در مدرسہ خانقاہ دیدیں، یہ تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند، جس میں پورے دارالعلوم دیوبند کے اغراض و مقاصد، اس کا طریقہ کار، اس کے اہداف، اس کا امتیاز اس جملے نے واضح کیا ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیں۔ یہاں صرف حروف و نقوش نہیں پڑھائے جاتے، بلکہ حروف و نقوش پڑھانے کے ساتھ اتباع سنت کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، تواضع اور اخلاص پیدا کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کی اہمیت دلوں میں راسخ کی جاتی ہے، اس واسطے کہ یہ مدرسہ ہی نہیں، یہ مدرسے کے اندر خانقاہ ہے، در مدرسہ خانقاہ دیدیں۔ اور میرے والد ماجد، میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، جو دارالعلوم کے ہم عمر تھے، جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال ان کی پیدائش ہوئی، اور ساری زندگی دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی خدمات انجام دی، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ پایا ہے جب اس کے شیخ الحدیث سے لے کر ایک ادنا چپراسی تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ تھا۔ مدرسے کا دربان یا چپراسی چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہے۔ یہ خشیت اللہ، یہ اتباع سنت، یہ تواضع، یہ اخلاص، یہ تربیت کا ماحول، یہ تھا وہ امتیاز جس سے دارالعلوم دیوبند کو دارالعلوم دیوبند بنایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے قاری منصور صاحب فرما رہے تھے کہ آج آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہم سے مطالبات کیے جاتے ہیں کہ تم اپنے مدارس کے اندر عصری علوم کیوں نہیں پڑھاتے، تمہیں عصری علوم پڑھانے چاہیے۔ یہ جملہ جو کہا جاتا ہے یہ در حقیقت بعض اوقات کلمۃ حق ارید بہا الباطل ہے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ ہر زمانے میں دعوت اور تبلیغ کے انداز اس زمانے کے مناسب اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے طالب علم، ہمارے فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم ان اسلحہ سے مسلح ہوں جن کے ذریعے وہ آج کی فکری جنگ میں دین حق کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ اپنے نصاب و نظام میں ہم ایسی تبدیلیاں لائیں یا ایسے اضافے کریں جس کے ذریعے ہم ایسے علماء پیدا کر سکیں جو اس دور کی نفسیات کو سمجھ کر دین کی دعوت و تبلیغ کا پیغام پیش کر سکیں۔ لیکن ہمیں جو ڈر ہے اور جس ڈر کی وجہ سے ابھی تک اس مقصد کی طرف پیش رفت میں کمی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمیں علوم سے زیادہ، حروف و نقوش کے علوم سے زیادہ اپنے ان مدارس کا وہ مزاج و مذاق عزیز ہے جس کی بنا پر دارالعلوم دیوبند بنا۔ وہ مذاق جس کے واضح کرنے کے لیے در مدرسہ خانقاہ دیدیم کی تعبیر اختیار کی گئی۔ ہمیں کسی علم سے کوئی عناد نہیں، کسی علم سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہم اگر کوئی علم حاصل کریں اور اس علم کو اللہ کے دین کا خادم بنائیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا حال تو یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ درس نظامی کے اندر منطق اور فلسفہ پڑھایا گیا جس کا براہ راست دینی علوم سے کوئی تعلق نہیں تھا،
لیکن کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس منطق اور فلسفے کے اسلحے سے مسلح ہو کر فکری فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اس واسطے ہمارے علماء کرام نے اس منطق اور فلسفے کو داخل کیا۔ نہ صرف داخل کیا بلکہ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے ایک واقعہ سنا جو ہم سب کو یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ اے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، شیخ الہند کیا، شیخ العرب اور شیخ العجم، وہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں۔ وہ جب دارالعلوم دیوبند کے اندر قطبی پڑھاتے تھے، قطبی جو منطق کی کتاب ہے، تو ایک صاحب آ گئے اور آ کر انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے والد کے لیے ان کا انتقال ہو گیا، اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ختم کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ تو قطبی کا درس ہو رہا تھا، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، قطبی پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سارے طلبہ سے کہا بھائی جو قطبی پڑھی ہے اس کا ایصال ثواب کر دو مرحوم کو۔ لوگ ہنسنے لگے کہ صاحب قطبی کا کیا ہے، قرآن کا ختم کر کے ایصال ثواب ہوتا ہے، حدیث پڑھ کے ایصال ثواب ہوتا ہے، قطبی پڑھ کے ایصال ثواب کیسا ہوتا ہے؟ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہوں کہ قطبی پڑھ کے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ الحمدللہ اگر نیت نیک ہو تو میرے نزدیک قطبی کے پڑھنے میں اور بخاری کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ اللہ کے لیے تھا تو اس کا بھی ثواب ہے، اور قطبی اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کا بھی ثواب ہے، اگر اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو قطبی کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا، کسی علم سے اناد نہیں، اگر نیت ٹھیک ہو، طریقہ صحیح ہو تو ہم ہر علم کو جو دین کا خادم بن سکتا ہو اس کو اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی نئے علم کو اختیار کریں اور وہ اپنے ساتھ اپنا لاؤ لشکر لے کر آ جائے، وہ اپنے ساتھ اپنا ماحول، اپنا مزاج و مذاق لے کر آ جائے اور ہمارے اس ماحول کو خراب کر دے، ہمارے دلوں سے اتباع سنت کا جذبہ مٹا دے، ہمارے دلوں سے اخلاص اور تواضع ختم کر دے، ہمارے دلوں سے للہیت کو فنا کر کے دنیا پرستی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، مادیت پرستی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ایسے علم کو ہم 100 بار سلام کرتے ہیں۔ ایسا علم ہمیں نہیں چاہیے، وہ چاہے علم دین ہو چاہے علم دنیا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مدارس کے اندر ان عصری علوم کو داخل کرو، بعض اوقات ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت ان کو ہمارے اس عصری علم حاصل کرنے سے دلچسپی نہیں، ان کو ہماری داڑھیوں سے نفرت ہے، ان کو ہمارے کرتوں سے نفرت ہے، ان کو ہماری ان باتوں سے نفرت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کلمہ بلند کریں۔ اس واسطے وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو اس راستے پر لگا دیا جائے تو اس کے بعد اتباع سنت کے راستے سے ان کا رخ موڑ دینا آسان ہو۔ اس نیت سے اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو کلمۃ حق ارید بہا الباطل، لیکن الحمدللہ ہمارے ماحول میں اب یہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ ہم یہ چیزیں ضرور اپنے ہاتھ داخل کریں، لیکن اس طرح داخل کریں جو دین کا خادم بنے، مخدوم نہ بنے، دین کے لیے معاون ثابت ہو، دین کے معاند ثابت نہ ہو، جو ہمارے مزاج و مذاق میں تبدیلی نہ لائیں، ہمارے وضاقتہ میں تبدیلی نہ لائیں، ہمارے ماحول میں، ہمارے مسلک میں، ہمارے مشرب میں تبدیلی نہ لائیں۔ تو اس کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں، الحمدللہ اس طرف پیش قدمی ہو رہی۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ بہت آہستہ رفتار سے اس طرف بڑھ رہے ہیں، تو در حقیقت اس آہستگی کی وجہ یہ ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ اس طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ایک موہوم چیز کے حصول کے لیے اپنے موجود پونجی کو ضائع کریں، اور یہی میرا پیغام ہے ان حضرات سے جو الحمدللہ اس ضرورت کو محسوس کر کے اب بہت سے مدارس میں یہ قدیم و جدید کے آمیزش کی بات چل رہی ہے۔ میں ان سے سب حضرات سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کے اندر پوری احتیاط اور تیقظ سے کام لیں اور اس بات کا پورا لحاظ رکھیں قدم قدم پر
کہ کسی جگہ اپنا یہ محبوب مزاج و مذاق کسی بھی درجے میں مجروح نہ ہونے پائے۔ الحمدللہ جامعہ اشرفیہ کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ہمارے مولانا عبید اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، یہ حضرات دن رات کوشاں ہیں اس کام کے لیے کہ دین کا خادم بنا کر ان علوم کو استعمال کیا جائے، اور اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس مزاج و مذاق کو سلامت رکھتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس علم اور دین کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو قدم بھی آگے بڑھے وہ خشیت اللہ کی علامت لیے ہوئے ہو، اور جس میں ہمارے اس بنیادی مزاج و مذاق کا پورا تحفظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس جامعہ اشرفیہ کو اللہ تبارک و تعالی دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، جہاں سے اللہ کے دین کے ایسے حاملین پیدا ہوں جو اس کا کلمہ سر بلند کر کے دنیا کی آخری حدود تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا